بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 68 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ سے لے کر آیت نمبر 218 واللہ غفور الرحیم تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام پوچھتے ہیں یا آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام پر بندش لگانا۔ واخراج اہلہ منہ، اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال کر باہر کرنا۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی سنگین جرم ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ جی، فبادروا الی ما یأمرکم بہ، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں تو پھر جو اس چیز کا وہ حکم دیتے ہیں اس کی طرف دوڑ چلو۔ وارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول سرایاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سریہ ارسال فرمایا، بھیجا۔ شان نزول کا بیان ہے اگلی آیت کا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ خلاصہ سن لیجئے اس کا شان نزول کا کہ غزوہ بدر سے پہلے 2 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد باعث عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر کے 8 مہاجرین، یا دوسری روایت میں ہے کہ 12 مہاجرین کے ساتھ روانہ فرمایا، اور آپ نے ایک اونٹ ہر آدمی کو دیا، اس پر سوار کیا۔ حضرت عبداللہ کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن بعد جس جگہ پر پہنچو وہاں اس کو کھولنا۔ حضرت عبداللہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کس طرف جاؤں؟ فرمایا نجد کی طرف جاؤ۔ 2 دن کے سفر کرنے کے بعد حضرت عبداللہ نے جب اس خط کو کھولا تو اس میں مضمون تھا جس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اللہ کی برکت ہو تم پر اور اس کی رحمت اور بھروسیوں پر بھروسے کر کے اپنے ساتھیوں کو لے کر چلو، امید ہے کہ تم قریش کے کسی قافلے کا مقابلہ کرو، اس کا انتظار کرو۔ تو مقصد یہی تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جو ہے اپنے ساتھیوں کو سنایا اور کہا کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے تم پر، جو جانا چاہے چلے جائیں۔ پھر ان کا سامنا ایک مقام پر ایک تجارتی قافلے، نخلہ کا مقام تھا جہاں پر تجارتی قافلے کے ساتھ سامنا ہوا۔ قریش کا قافلہ تھا جس میں عمر بن خزرمی بھی تھا، اور اس میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان نوفل بھی وغیرہ بھی تھے اس میں۔ تو وہ قافلہ، اس میں بڑی مالیت تھی، زیتون کا تیل تھا، کشمش تھی، اور یہ وہ قافلہ تھا جس کو قریش مکہ جس کے اوپر تجارت کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے والے تھے۔ تو بہرحال یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ تھی، اور مسلمانوں کو ملتبس تھا، پتہ نہیں تھا کہ رجب کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو خلاصہ یہ کہ ان میں سے مسلمانوں میں سے ایک ساتھی نے تیر پھینکا جو کہ عمر بن خزرمی کو لگا اور وہ قتل ہو گیا۔ تو پھر جب وہ قافلے کی مالیت لیکن مسلمان مدینے آئے اور اس میں خمس نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خمس پیش کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس لینے سے انکار کیا، کہا کہ جب تک اس کا حکم نازل نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حرم کا مہینہ اشہر حرم شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس پر پھر یہ آیت اتری، کیونکہ کفار بہت عار دلانے لگے، مسلمان بھی اس کو معیب سمجھنے لگے کہ اشہر حرم میں قتال ہوا ہے۔ اور دور جاہلیت میں یہ مشہور تھا، ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے ہی دستور چلا آ رہا تھا کہ محرم جو حرمت والے مہینے تھے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اس میں جنگ و قتال نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر یہ بتا دیا کہ ان مہینوں میں قتال کرنے سے زیادہ بڑے گناہ یہ لوگ کرتے ہیں، اس سے زیادہ بڑے گناہوں کے مرتکب ہیں یہ، اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں۔ تو گویا ان کے عار دلانے کا گناہ ہے کہ اس میں
کوئی گناہ نہیں ہے جو مسلمانوں نے اشہر حرم میں ان کو مارا. اگر سبیل الفرض اگر کیا بھی ہے تو معترضین جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں وہ اس سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی کفر کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں دین کے راستے میں، مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ اس سے بڑے گناہ ہیں. جی تفسیر دیکھیے. فقاتل المشرکین وامر علیہا عبداللہ بن جحش کو اس پر امیر بنایا. فقاتل المشرکین، انہوں نے مشرکین کے ساتھ قتال کیا. ان میں سے ایک ساتھی نے تیر پھینکا جو عمر بن خضرمی کو لگا اور قتل ہو گیا. وقتل ابن خضرمی، عمر بن خضرمی کو مار دیا، قتل کیا. فی آخر یوم من جماد الاخری، ٹھیک ہے، جماد الاخری کے آخری دن. تو یہ کنفرم بھی نہیں تھا کہ رجب شروع ہوا یا نہیں ہوا، تو بہرحال جماد الاخری کا آخری دن تھا. والتبس علیہم برجب، رجب ان پر ملتبس ہو گیا. فعیرہم الکفار باستحلالہ، کفار نے عار دلایا ان کو کہ حرم کے مہینے میں قتل کرنے کو حلال سمجھا ہے، عار دلایا. فنزل، اس پر یہ آیت اتری، یسألونک عن الشہر الحرام المحرم. جی محرم مہینے مراد ہے، محرم کا مہینہ، جو محرم مہینہ ہے وہ مراد ہے. قتال فیہ، اس میں قتال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں. بدل اشتمال ہے، کس میں؟ کیونکہ بدل مشتمل ہے، ایک مہینہ مراد ہے اس سے. وہ کون سا مہینہ تھا؟ رجب کا مہینہ تھا. قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، مقل لہم کا بیان، قتال فی کبیر، کہ اس میں قتال کرنا تو بہت بڑی بات ہے. عظیم، جو عظیم وزرن، بوجھ کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. تو مبتدا قتال فیہ کبیر، قتال مبتدا ہے، کبیر اس کی صفت ہے، اور خبر کیا ہے؟ وصد عن، مبتدا اور خبر ہے. قتال فیہ، قتال کبیر فیہ، یہ اس میں یہ مبتدا خبر ہے، قتال مبتدا ہے اور کبیر اس کی خبر ہے. وصد عن، وصد مبتدا، یہ مبتدا ہے. منع للناس، یعنی لوگوں کو روکنا، عن سبیل اللہ، لوگوں کے اللہ کے راستے سے. سبیل اللہ کا مصداق کیا ہے؟ دین ہی، اللہ کی دین سے لوگوں کو روکنا. قتال کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی دین سے لوگوں کو روکنا. وکفرم بھی، باللہ ہی ضمیر کا مرجع، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، کفر کرنا. وصد عن المسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. جی معطوف علیہ کا بیان ہے کہ مسجد حرام کا عطف عن سبیل اللہ پر ہے، ٹھیک ہے. اور مکہ تھا، مصداق مسجد حرام، مکہ سے نکالنا، صرف مسجد حرام نہیں بلکہ کل پورا مکہ مراد ہے. واخراج اہلہ منہم، اور ان کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا. مصداق وہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہاں سے نکالا، نکالنے پر مجبور کیا، اور آپ کے صحابہ کو وہاں سے نکالا، نکالنے پر مجبور کیا. یہ تو بڑا گناہ ہے اس سے کہ اشہر حرم میں ان کو مارا جائے. وخبر المبتدا، اور مبتدا کی خبر. جی وصد عن سبیل اللہ، یہ پورا مبتدا بن رہا ہے معطوف علیہ مل کر، اور خبر کیا ہے اس کی؟ اکبر عند اللہ، یہ خبر ہے اس کی. اعظم وزرن، یعنی بوجھ کے اعتبار سے یہ زیادہ بڑا ہے، یہ اس قتال سے زیادہ بڑا ہے. عند اللہ من القتال فیہ، اس میں قتال کرنے سے. جی مفضل منہ کا بیان، کہ اس میں قتال کرنا اس سے زیادہ بڑا ہے یہ والے کام کرنا. صد عن سبیل اللہ، اور صد عن المسجد الحرام، اخراج اہلہ. والفتنۃ الشرک منہ، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ فتنہ یعنی کہ شرک، تمہارا جو شرک کرنا ہے. اکبر من القتل، یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. لکم فیہ، تمہارے لیے اس میں، یعنی اس اشہر حرم میں، اس مسجد حرام میں. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، ترجمہ دیکھ. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور یہ کافر تم سے برابر قتال کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں. جی ولا یزالون ای الکفار، یہ کفار برابر تم سے قتال کریں گے. یقاتلونکم ایھا المؤمنون، اے مومنین تم سے قتال کریں گے. حتی کئی کے معنی میں یردوکم عن دینکم الی الکفر، کفر کی طرف لوٹا دے. ان استطاعوا، اگر یہ استطاعت رکھے. ومن یرتد منکم عن دینہ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑے گا. فیمت، اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے. فیمت وہو کافر، کافر ہونے کی حالت میں ہی وہ مرے. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ، تفسیر دیکھیے. حبطت، بطلت، باطل ہو جائیں گے. اعمالهم الصالحہ، ان کے نیک اعمال، برے اعمال کو فائدہ نہیں ہوگا، نیک اعمال ان کے
غارت ہو جائیں گے. فلا اعتداد بها ولا ثواب علیہا، نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے لیے وہاں کچھ بھی تیار نہیں ہوگا، نہ کوئی اس پر ثواب ہوگا. والتقیید بالموت علیہا یفید انہ لو رجع الى الاسلام لم یبطل عملہ. ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ فیموت وہو کافر میں موت کو کفر کے ساتھ کیوں مقید کیا ہے؟ موت کو کفر کے ساتھ کیوں مقید کیا کہ کفر ہونے کی حالت میں مرے؟ تو موت کو کفر کے ساتھ اس لیے مقید کیا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا اور مرنے سے پہلے دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آیا تو اس کا اسلام قبول ہوگا. والتقیید بالموت علیہا یفید انہ لو رجع الی الاسلام لم یبطل عملہ. موت کے ساتھ مقید کرنا اس لیے ہے کہ یہ فائدہ دے گا کہ اگر وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے تو اس کا عمل باطل نہیں ہوگا، حساب علیہ اس کو ثواب دیا جائے گا. ولا یعیدہ اور لوٹے گا نہیں وہ، کالحج مثلا لوٹائے ہوئے جیسے کہ حج مثلا. وعلیہ شافعی، امام شافعی کا مذہب یہی ہے. اچھا اب عزیز طلبہ اب دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر سرایا کا حکم آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کا پہلا سریہ بھیجا. تو ہو سکتا ہے آپ سے پرچے میں پوچھا جائے کہ سریہ کسے کہتے ہیں. تو سرایا سریتن کی جمع ہے، اس کے چھوٹا لشکر کے معنی میں آتا ہے، اور اہل سیر اس کی اصطلاح میں سریہ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ فرمایا ہو اور آپ بذات خود اس میں شریک نہ ہوں. تو اسلام کا جو پہلا سریہ تھا وہ سریہ عبداللہ بن جحش تھا، جس کا ذکر ابھی ہوا ہے. اور جس جنگ میں جس قتال میں آپ بذات خود شریک ہوں گے اس کو غزوہ کہتے ہیں. اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ بدر تھا. جی یہ کیا بیان ہوا ہے؟ کل حج مثلا وعلیہ شافعی، یہ مطلب ولا یعیدہ، یہ مرتد کا ایک حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کے دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے تو وہ دوبارہ اعمال اپنے لوٹائے گا نہیں جو اعمال اس نے کیے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اعمال اس کی غارت ہو گئے، باطل ہو گئے، اس کو دوبارہ لوٹائے گا نہیں. جیسے مثلا اس نے حج کیا تو وہ حج دوبارہ نہیں لوٹائے گا. وعلیہ شافعی، امام شافعی کا مذہب یہی ہے، احناف کے برخلاف. احناف کا مذہب یہ نہیں ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مرتد ہو گیا، اس نے حج کیا ہو، تو وہ دوبارہ مرتد ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد دوبارہ حج کرے گا، اس کے اوپر دوبارہ حج لازم ہوگا. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ والله غفور رحیم. ترجمہ دیکھیے، بے شک وہ لوگ، اس کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار یہی لوگ ہیں. اور واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مومنین کو بخشنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں. تفسیر دیکھیے، ولما ظن السریۃ انہم ان اسلموا من الاثم فلا يحصل لهم اجر نزل. جی شان نزول کا بیان ہے. شان نزول وہ جو عبداللہ بن جحش کا سریہ تھا، تو انہوں نے جب ان کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ ان کا سارا اجر اور سارا ثواب ضائع ہو گیا. بس ولما ظن السریۃ انہم ان سلموا من الاسم، تو اگر وہ گناہ سے بچ گئے، فلا يحصل لهم اجر، تو ان کو اجر پھر بھی حاصل نہیں ہوگا. نظر اس پر یہ آیت اتری. بے شک جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، فارق اوطانہم، یہ سب مہاجرین کی جماعت تھی. عبداللہ بن جحش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے، اور باقی 8 یا 12 صحابہ بھی سب مہاجر صحابہ تھے. تو اس لیے فرمایا کہ فارق اوطانہم، جنہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ لاعلاء دینہ، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کیا. اولئک یرجون رحمت اللہ، تو وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ تو مومنین کو بخشنے والے ہیں، جو اگر گناہ بالفرض والمحال ہوا بھی ہے تو بخش دیں گے، اور بڑے مہربان ہے، اجر ان کا ضائع نہیں کریں گے، تو ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. تو یہ آیت عبداللہ بن جحش کے بارے میں، ان کے سریے کے بارے میں نازل ہوئی، جن کو یہ گمان ہوا تھا کہ وہ گویا کہ ہمارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. جی اس طلبہ آج کا سبق بس اتنا ہی. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ پہلا سریہ کون سا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سریہ کون سا بھیجا تھا، اور سریہ کی کیا تعریف ہے؟ تو کمنٹس میں جواب لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جوانین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.